الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الكير والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أجاب وإن استغفروه غفر له. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں دنیا بھر سے عازمین حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ حرمین شریفین کی رونقیں دوبالا ہو رہی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے اللہ کے گھر کا بلاوا آ گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں مدینہ منورہ حاضری کا بلاوا آ گیا ہے۔ آج کی مجلس میں حجاج کرام کے لیے چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ حج بیت اللہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، فریضہ ہے۔ یہ ایسا فرض ہے جو زندگی میں ایک بار ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پرکیف، عاشقانہ، محبوبانہ، محبانہ سفر ہے۔ شہنشاہ عالم کے دربار میں حاضری کا سفر ہے۔ روحانی اور اخلاقی تربیت کا سفر ہے۔ زندگی میں انقلاب لانے کا سفر ہے۔
اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہو کر گناہ بخشوانے کا سفر ہے، حصول جنت کا سفر ہے۔ عاجزی کا سفر ہے، مٹنے کا سفر ہے، انسانی مساوات اور برابری کا سفر ہے۔ اپنی فقیری اللہ کے سامنے ظاہر کرنے کا سفر ہے۔ اس لیے اس سفر کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کیا جائے تو یہ سفر ایسا ہے جو آدمی کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے آج آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته امه۔ جس نے اس طرح حج کیا کہ حج میں کوئی گناہ نہیں کیا، حج میں شہوت رانی والا کوئی عمل نہیں کیا، جنسی خواہشات والا کوئی عمل تذکرہ نہیں کیا، تو وہ جب واپس آتا ہے تو ایسے واپس آتا ہے گناہوں سے دھل کر، گناہوں سے پاک ہو کر، گناہوں سے صاف ہو کر، گویا کہ آج وہ اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے آنے والا بچہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے کندھوں پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے حاجی جس کا حج آداب والا ہو، جس کا حج تقوی والا ہو، جس کا حج گناہ والا نہ ہو، جس کا حج نفسانی خواہشات سے پاک ہو، وہ حاجی جب واپس آتا ہے تو اس طرح دھل کر آتا ہے گناہوں سے کہ اس کے کندھے پر کسی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ مقبول حج کا بدلہ تو جنت سے کم ہے ہی نہیں۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اہل علم نے حج مبرور کے مختلف مفہوم بیان کیے۔ بعض اہل علم نے فرمایا حج مبرور وہ ہے جس میں گناہ کوئی نہ کیا گیا ہو، اللہ کی نافرمانی کوئی نہ کی گئی ہو۔ بعض نے فرمایا حج مبرور وہ ہے کہ جس حج کے بعد زندگی میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، زندگی بدل جائے۔ اگر حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی اور بن گئی، بہتر بن گئی، تو سمجھ لو یہ حج مبرور ہے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا حج مبرور وہ حج ہے جو مقبول حج ہے، جو اللہ کو قبول ہو جائے۔ یہ سب ایک ہی باتیں ہیں۔ تقوی والا حج ہو، متقی کا حج ہو، تو فرمایا اس کا بدلہ جنت سے نیچے نہیں ہے، جنت سے کم نہیں ہے۔ حج گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ الحج یہدم ما کان قبلہ، میرے آقا نے فرمایا حج سے پہلے کے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے۔ حاجی کی کیا ہی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، ایک حدیث میں جہاد کرنے والا،
یہ اللہ کے سفیر ہیں. الحاج والمعتمر وفد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. یہ جو بارڈر پہ فوجی کھڑا پہرا دے رہا ہے، آج کل تو جنگ کا بھی شدید خطرہ ہے، ہندوستان جارحیت پہ اتر آیا ہے. اگر اس فوجی کی نیت بھی ٹھیک ہو، جہاد کی ہو، تو فرمایا یہ اللہ کا سفیر ہے. اس لیے میں اپنے پاک فوج کے جوانوں سے کہتا ہوں، آپ نے ڈیوٹی تو ویسے کرنی ہے، نیت رضا الہی کرو، اعلاء کلمت اللہ کی نیت کرو، ایک اسلامی ملک کے تحفظ کی نیت کرو. جہاد فی سبیل اللہ تمہارا ماٹو ہے، جہاد کی نیت کرو. رب کعبہ کی قسم، ایسے مجاہد کے گھوڑے کے سموں کی مٹی بھی اللہ کو محبوب ہے. اللہ ان سموں کی، گھوڑوں کے پاؤں کی مٹی کی بھی قرآن میں قسمیں اٹھا رہے ہیں. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں، جہاد میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا کے تمام اعمال سے افضل ہے. تو فرمایا یہ حاجی اللہ کا سفیر ہے، عمرہ کرنے والا اللہ کا سفیر ہے، غازی اور مجاہد اللہ کا سفیر ہے. یہ اللہ کے ایسے سفیر ہیں، ان سالوہ اجابہم، اللہ سے یہ مانگیں اللہ ان کو دیتا ہے. حاجی اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو دیتا ہے. عمرہ کرنے والا عمرے میں اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو دیتا ہے. مجاہد فی سبیل اللہ اللہ سے جو مانگے اللہ ان کو دیتا ہے. وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر اللہ سے یہ بخشش مانگیں اللہ ان کو بخشش دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے اگر یہ اللہ کو سفارش کریں، کسی کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کی سفارش بھی قبول کرتے ہیں، دعا بھی قبول کرتے ہیں. اس لیے حج کا سفر دعا کا سفر ہے. اور قرآن کہتا ہے دعا کرو تو صرف دنیا کے لیے نہ مانگو. اللہ سے جب دعا کرو تو دعا دنیا کے لیے بھی کرو، دعا آخرت بھی کے لیے بھی کرو. ایک کافر اور مشرک کی دعا ہے، ایک مومن اور مسلمان کی دعا ہے. کافر اور مشرک کی دعا کیا ہے؟ وہ اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے. لوگ حجی کہیں گے، اجی بچے کی نوکری نہیں لگ رہی دعا کرائیں گے، اجی رشتہ نہیں ہو رہا دعا کرائیں گے، کاروبار کے لیے دعا کرائیں گے. صرف دنیا پیش نظر ہے. یہ کافر کا طریقہ ہے. اللہ سے صرف دنیا نہ مانگو، اللہ سے دنیا بھی مانگو، اللہ سے آخرت بھی مانگو. اس کے خزانے بے بہا ہیں. مومن اللہ سے دونوں چیزیں مانگتا ہے. قرآن نے دو قسم کے حاجیوں کا ذکر کیا ہے. ایک دنیا پرست حاجی ہے، ایک خدا پرست حاجی ہے. ایک پیسے کا پجاری حاجی ہے، ایک اللہ کی رضا کا طالب حاجی ہے. قرآن کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دنیا مانگتے ہیں حج میں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دنیا ملے گی وہ بھی جس کو اللہ چاہیں گے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کچھ خدا پرست حاجی ہیں،
کچھ دیندار حاجی ہیں جو حج پہ جا کر اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، میرا پروردگار ہمیں دنیا کی بھی ہر اچھائی عطا فرم کر دے، ہمیں آخرت کی بھی ہر بھلائی عطا کر دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا یہ نیک حاجی ہے، خدا پرست حاجی ہے، مومن حاجی ہے۔ یہ دعا کثرت سے حاجی کو مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسنہ کی تفسیر علم کے ساتھ بھی ہے، اللہ دنیا میں علم دے دے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار دنیا میں اچھی بیوی دے دے، یا جو ہے اسی کو اچھا بنا دے۔ ڈرو نہیں، بیویوں سے جا کے نہ کہنا مولوی صاحب نے دوسری شادی کی دعا سکھائی ہے، یہی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، پروردگار دنیا میں اچھائی دے دے۔ رزق چاہیے تو رزق بھی حسنہ ہے، علم بھی حسنہ ہے، بیوی بچے بھی حسنہ ہیں، عزت بھی حسنہ ہے، مکان بھی حسنہ ہے، دکان بھی حسنہ ہے، روزگار بھی حسنہ ہے، تو دنیا کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ نیت کر لو، یوں دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار حسنہ اور اچھائی عطا فرما۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے غیر شادی شدہ یہ دعا پڑھتا رہے تو شادی ہوگی انشاءاللہ، اللہ اچھی بیوی دیں گے، نیک بیوی دیں گے، اور اچھی اور لڑکی کو اچھا شوہر دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار آخرت کی بھی اچھائی اور جنت عطا فرما، آخرت کی اچھائی اور مغفرت عطا فرما، آخرت کی اچھائی اور اپنا دیدار عطا فرما، آخرت کی اچھائی اور روح سیاہی سے بچا، آخرت کی سیاہی چہروں کو روشن اور سفید بنا، آخرت کی اچھائی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، آخرت کی اچھائی پل صراط پہ بجلی کی طرح سے گزار دینا، آخرت میں اچھائی حضور کی شفاعت عطا فرمانا، آخرت کی اچھائی میرے نبی کے دست اقدس سے جام کوثر عطا فرمانا، آخرت کی اچھائی جنت میں حضور کا پڑوس عطا کرنا۔ فرمایا یوں دعا مانگو، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار جہنم کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، مجھے دخول اولی جنت میں عطا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے میں جہنم کا عذاب بھگتوں پھر میں جنت میں جاؤں۔ جنت میں تو ہر مسلمان جائے گا، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کا عذاب جہنم میں بھگت کر پھر جنت میں جائیں گے۔ یہ دعا سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ پروردگار مجھے جنت میں پہلا داخلہ ہی دے دینا، مجھے جنت میں دخول اولی ہی عطا کرنا، مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ فرمایا جو یوں دعا کرے گا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، جو کچھ انہوں نے کیا ان کو وہی حصہ ملے گا، جو مانگا وہی ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس لیے حاجی حج پہ جائیں تو وہ صرف دنیا کے لیے نہ مانگیں، وہ اپنی دنیا کے لیے بھی مانگے، وہ اپنی آخرت کے لیے بھی مانگے۔ دنیا سے بھی اللہ نے روکا کوئی نہیں کہ دنیا کے لیے نہ مانگو، دنیا کی ضرورت بھی حج پہ اللہ سے مانگو، آخرت کی ضرورت بھی اللہ سے مانگو۔ پر مانگنا کس سے ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے۔ جنہوں نے کسی اور سے نہیں مانگنا، پکے موحد ہیں، مشرک نہیں ہیں، وہ تو بولیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ حج کا سفر توحید کا سفر، ہاں تمہارا تو حج ہوگا نہیں،
جب تک کہ تلبیہ نہیں کہو گے. تمہارا عمرہ ہوگا نہیں جب تک کہ تلبیہ نہیں پڑھو گے. اور تلبیہ کیا ہے؟ توحید کا ترانہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا ترانہ ہے. اللہ اپنے مقبول مقامات پر اپنی توحید کا ترانہ سننا چاہتے ہیں. اللہ محبوب اوقات میں توحید کا ترانہ سننا چاہتے ہیں. حاجیوں تم حج پہ جا رہے ہو، اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھتے جانا. اور جو حج پہ نہیں جا رہے وہ اگلے مہینے جب دن حج کے آئیں گے اور ایام تشریق کے آئیں گے تو وہ بھی اللہ کی توحید کا یہاں ترانہ پڑھیں گے. وہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور حاجی اور عمرہ کرنے والا جب احرام پہنے گا تو احرام پہنتے ہی وہ اللہ سے یوں کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ نے کہلوایا ہے. ہر پیر کہے، ہر مولوی کہے، ہر بادشاہ کہے، ہر فقیر کہے، ہر مرد کہے، ہر عورت کہے، سب اپنی زبان سے اقرار کرو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجھی بھائیوال نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرا اللہ، میں حاضر ہوں تیرے دربار پہ ہوں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیرا کوئی ساجھی نہیں، تیرا کوئی بھائیوال نہیں، کوئی تیرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، کوئی تیرے علاوہ میری دعائیں سننے والا نہیں. انک سمیع الدعاء، دعائیں سننے والا، پکار سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہو وہ کسی حاجت روائی کے قابل نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جس کو چاہو پکارتے رہو. قرآن کہتا ہے تمہارا پکارنا ایسے ہے جیسے کوئی پانی سے کہے کباسط کفیہ الی الماء کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغ. کوئی گلاس سے کہتا رہے پانی میرے منہ تک آ جا، پانی میرے منہ تک آ جا، پانی میرے منہ تک آ جا. جب تک پانی اٹھا کے اپنے ہونٹوں کے ساتھ نہیں لگاؤ گے پانی منہ تک آنے والا کوئی نہیں. یہ گلاس تمہاری پکار کو کوئی نہیں سن رہا، ایسی اللہ کے سوا تمہاری پکار کو کوئی نہیں سن رہا. پکار سننے والا اللہ ہے. عقیدے ٹھیک کر کے جاؤ، حج پہ جاؤ شرک سے توبہ کر کے جاؤ. لے لے ککڑ تے دے دے پتر، ہاں نہ یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اللہ نے یہ ترانہ تم سے کہلوایا ہے. تلبیہ پڑھنا ضروری ہے حاجیوں، یہ سیکھ کے جاؤ، اس کے بغیر تمہارا احرام شروع ہی نہیں ہوتا. میرے نبی نے یہی تلبیہ پڑھا، صحابہ نے یہی تلبیہ پڑھا، آل بیت نے یہی تلبیہ پڑھا. یہ سارے اولیاء کا وظیفہ ہے، یہ سارے محدثین کا وظیفہ ہے. 14 صدیہ کے سارے اللہ والے حاجی جن کا حج اللہ نے قبول کیا یہی پڑھتے آئے. اور تمہیں بھی اگر حج کا شوق ہے، اسباب نہیں بن رہے تو علماء کہتے ہیں ہر نماز کے بعد دل میں تم بھی یہ پڑھا کرو. اللہ اس کی برکت سے تمہیں بھی حج بیت اللہ کی توفیق دیں گے. کیا پڑھو گے؟ لبیک اللہم. پڑھو پڑھو اونچا پڑھو. حاجی کو تو حکم ہے کہ اونچی آواز سے پڑھا کرے، دیوانوں مستانوں کی طرح پڑھا کرے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. حمد بھی تیری، انعام بھی دینے والا تو. ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ شاہی بھی تیری ہے. بادشاہ بھی کہہ رہا ہے شاہی تیری ہے، میں تو فقیروں کی طرح 2 چادروں میں آ رہا ہوں. بادشاہ بھی حج پہ جا رہا ہے تو 2 چادروں میں، فقیر بھی جا رہا ہے تو 2 چادروں میں. سفید چادریں، کھلا جوتا،
انسانی مساوات نظر آ رہا ہے، سب محتاج اور منگتے ہیں، وہ بادشاہ اور داتا اور دینے والا ہے۔ لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں پھر اقرار بار پہ آ رہا ہوں، دروازے پہ آ رہا ہوں، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ فرمایا حاجی ہو، حج پہ جاؤ تو یوں دعا کرو اللہ سے۔ اس لیے سنت عمل ہے، جب بیت اللہ کا طواف کرو تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی دعا پڑھو جو قرآن نے سکھائی۔ یہ رکن یمانی ایک پتھر ہے، حجر اسود سے پہلا کونے میں یہ پتھر نصب ہے، اور حجر اسود تو حجر اسود ہے، یہ جنت کا پتھر ہے۔ یہ دونوں پتھر میرے نبی نے فرمایا یاقوت کے تھے، ان میں اتنا نور تھا، اللہ نے ان کا وہ نور مٹا دیا۔ اگر نور نہ مٹاتے تو یہ سورج سے زیادہ زمین کو روشن کر دیتے۔ یہ وہ جنت کے پتھر ہے۔ حجر اسود کو تو دور سے ہم سلام کرتے ہیں، رکن یمانی کو دور سے سلام کرنا جائز نہیں ہے، قریب سے گزرو تو اس کو ہاتھ لگاؤ۔ جب رکن یمانی سے گزرو تو پھر یہ دعا پڑھو۔ سب 70 نبیوں نے یہ دعا پڑھی، حضور علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ حاجی کی دعا ہے۔ اور حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے۔ حج کا ایک ایک عمل اللہ کے ساتھ تعلق کی نشانی۔ سبحان اللہ۔ حاجی حج کرنے جا رہا ہے، 2 چادریں پہن کر، یہ احرام کی 2 چادریں ہیں، جیسے کفن کی 2 سفید چادریں ہیں، ایسے احرام کی 2 چادریں ہیں۔ اللہ کا طالب، اللہ کا عاشق بن کے جا رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد اور غبار ہے۔ فرمایا نہ، تو اپنے مرغوب، اپنے پسندیدہ سوٹ بوٹ اتار کے آ، میرا فقیر بن کے آ، میرا ملنگ بن کے آ، میرا محتاج بن کے آ۔ میں دنیا کو اور فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہوں میں عاشق، میں معشوق ہوں، یہ میرا عاشق آ رہا ہے، میں مطلوب ہوں، یہ میرا طالب آ رہا ہے، میں محبوب ہوں، یہ میرا محب آ رہا ہے، میں معبود ہوں، یہ میرا عابد آ رہا ہے، میں مسجود ہوں، یہ میرا ساجد آ رہا ہے، میں مشکل کشا حاجت روا ہوں، یہ مجھ سے مانگنے والا آ رہا ہے۔ اس لیے 2 چادروں میں آ، اور زرق برق لباس اتار کے آ، جبے کبے اتار کے آ، سوٹ بوٹ اتار کے آ، پگڑی ٹوپی اتار کے آ، اور تجھے کنگھا دینے کی اجازت نہیں ہے، خوشبو لگانے کے احرام کے بعد تجھے اجازت نہیں ہے، بال بڑھے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، دھول ہے، گرد ہے، غبار ہے، مٹی ہے، جوں پھر رہے ہیں، تجھے جوں تک مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے آ جیسے فقیر آتے ہیں، ایسے آ جیسے دیوانے آتے ہیں، ایسے آ جیسے مجنون آتے ہیں۔ اپنی میں مٹا کے آ، اپنا تکبر ذبح کر کے آ، اپنی عمارت کو ذبح کر کے آ، اور غریب امیر، سیاہ سفید، عرب عجم، شاہ اور رعایا، سارے ایک لباس میں آؤ، ایک زبان اختیار کرو، وحدت اختیار کرو، اتحاد امت کی علامت بنو، اور ایک وظیفہ ذکر سب کی زبانوں پر ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے حجر اسود سے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پتھر ہے حجر اسود، یہ سفید تھا، اسودتہ خطایا بنی آدم، انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، گناہ کالے ہیں، اس کو انسانوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے، کالا کر دیا۔ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یاقوت کا پتھر ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اپنے سلام کرنے والوں کی گواہی بھی دے گا۔ ان لہو لسانا و شفتان، اس کی زبان بھی ہے، اس کے ہونٹ بھی ہیں، یہ بولے گا قیامت کے دن۔ اس کا استعلام کرو گے، یہ بولے گا اللہ کے گھر کا طواف کرو، اور اللہ کے گھر کا جو طواف ہے یہ غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے غلام آزاد کرنے سے افضل۔ آواز کھولو ذرا اس کو۔ حاجی حج پہ چلے گئے، آداب والا حج کرو۔ آداب کیا ہیں میں بتانے لگا ہوں۔ پہلا ادب اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے حج کرو، اس لیے حج نہیں لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے۔ اب میرے ایک سے زیادہ حج ہو گئے، لوگ مجھے الحاج کہیں گے، لکھیں گے۔ نماز پڑھ کر کبھی اپنے آپ کو نمازی لکھا ہے؟ بھائی جیسے نماز فرض ہے ایسے حج فرض ہے۔ ابھی رمضان میں اللہ کی توفیق سے تم نے 29 روزے رکھے، تو اپنے آپ کو روزے دار لکھتے ہو، تو حاجی کیوں لکھتے ہو؟ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، دکھلاوا نہ کرو، اللہ کے لیے حج۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج ہے۔ دکھلاوے کا حج شرک بن جاتا ہے، دکھلاوے کی نماز شرک بن جاتی ہے، دکھلاوے کا روزہ شرک بن جاتا ہے، دکھلاوے کا چندہ شرک بن جاتا ہے، دکھلاوے کی خیرات شرک بن جاتی ہے۔ شرک سے بچو۔ علماء نے کہا ریا شرک اصغر ہے، اور اللہ کی ذات، صفات، افعال میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ شرک سے بچو۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، شرک تو خطرناک گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ حج اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں کر حج پہ جا رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے اعلان کر کے جانے کی، حضرات میں حج پہ جا رہا ہوں، آؤ سارے مجھے مبارکباد دینے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے۔ کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، دعا کی درخواست کے لیے حاجی کے پاس جانا بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنے حج کے اشتہار نہ لگواؤ۔ حج کا سفر شروع ہوا، قرآن نے کہا 3 کام ہرگز نہیں کرنے، ورنہ یہ حج مبرور نہیں ہوگا، حج مقبول نہیں ہوگا۔ وہ 3 کام نہیں کرنے۔ یہیں سے حاجی کی تربیت شروع ہو رہی ہے۔ حج اخلاقی تربیت کا ایک نصاب ہے، روحانی تربیت کا ایک نصاب ہے۔ غور کرو اللہ حج کیوں کروا رہی ہیں۔ اللہ انسان کی تربیت کر رہے ہیں، ایک پروسیس سے گزار کر اسے ایک بہترین مسلمان، شریف مسلمان بنانا چاہتے ہیں اللہ حج کے ساتھ۔ یہ خالی بھاگ دوڑ کا نام نہیں ہے، سیر و سیاحت کا نام نہیں ہے حج۔ 3 کام ہرگز نہ کرے حاجی۔ کون سے؟ قرآن بتاتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ مخصوص دنوں میں حج ہے، اپنی مرضی سے حج نہیں ہوگا۔ آج کچھ طبقے پیدا ہو گئے، گرمی میں حج آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو جنوری میں کر دیا جائے، کنورٹ کر دیا جائے۔ یہی کام مکہ کے کافر کرتے تھے، قرآن نے اسے منع کیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اس کا نام نسی تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ نسی، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ کفر میں بڑھوتی ہے، کفر میں آگے بڑھنا ہے۔ جو مہینے اللہ نے حج کے بتائے حج انہی میں ہوگا۔
شوال میں احرام، ذوالقعدہ میں احرام، ذی الحج میں احرام، یہی ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے ایام ہیں، ان میں حج کرو گے 3 کام ہرگز نہیں کرنے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، 3 احتیاطیں۔ نمبر 1 فلا رفث، رفث نہ ہو۔ رفث کیا ہے؟ میاں بیوی کا خاص تعلق یا اس کے متعلق کوئی بات یا کوئی عمل، بیوی بھی ساتھ ہے تو حالت احرام کے اندر جنسی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہ ہو، شہوت انگیز باتیں بھی نہ ہو، شہوت رانی کا تذکرہ بھی نہ ہو۔ اللہ خواہش نفس پہ کنٹرول سکھا رہی ہیں۔ یہ جو تمہارا سفر ہے جانے کا آنے کا، وہاں عرب عجم شرق غرب گوریاں کالیاں دنیا جہان کا حسن وہاں موجود ہے۔ او حاجی صاحب ضبط نفس کر کے جا، ضبط خواہشات کر کے جا، یہ عزم لے کے جا، تیری آنکھ کا استعمال غلط نہیں ہوگا، تیری زبان غلط گفتگو نہیں کرے گی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی میاں بیوی کے خاص تعلقات کی باتیں نہیں کرنی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی حالت احرام کے اندر اور طواف زیارہ سے پہلے احرام چاہے اترا ہوا ہو، تجھے اپنی بیوی کے ساتھ بھی حق زوجیت ادا نہیں کرنا۔ جب حلال کو میرے رب نے حرام کیا تو حرام تو پھر بھی حرام ہے۔ نظر پاک رہے، دل پاک رہے، دماغ پاک رہے، سوچ پاک رہے، کردار پاک رہے، تیرا نورانی کردار ہو، تیرا خوشبودار کردار ہو، تیرا بہترین کردار ہو، اپنے اوپر خواہشات کے ضبط کی عادت ڈالو، اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ۔ فرمایا پہلی احتیاط یہ کرنی، وہاں تصویریں نہ بناتے پھرو عورتوں کے، وہاں تاڑتے نہ پھرو، وہاں طواف میں کندھے مارتے نہ پھرو عورتوں کو۔ فلا رفث، رفث نہیں کرنا۔ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، نبیوں کی لعنت ہے، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا ملحد فی الحرم، ملحد کا ایک معنی الحاد کرنے والا، حرم میں بے دینی پھیلانے والا، اور ایک معنی ہے گناہ کرنے والا۔ حرم میں گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت آتی ہے، رب زیادہ ناراض ہوتا ہے، گناہ کی شامت بڑھ جاتی ہے، گناہ پر پکڑ بڑھ جاتی ہے۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے حضور کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک جوڑا آیا تھا، جوڑا، لڑکا بھی تھا لڑکی بھی تھی، حرم میں انہیں عشق ہو گیا، منہ کالا کیا، حرم میں منہ کالا کیا، بدکاری کی، اللہ کی ایسی لعنت پڑی، دونوں کو اللہ نے بت بنا دیا، پتھر کا بنا دیا، بت بن گئے۔ ایک کا نام اسعاف، لڑکے کا نام اسعاف اور لڑکی کا نام نائلہ، نام بھی لکھا ہے، اور یہ دو بت حرم میں صفا مروہ کے پاس لوگوں نے عبرت کے لیے کھڑے کر دیے تھے، اور مشرکین نے پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ میرے نبی آئے تو میرے نبی نے حرم کو بتوں سے پاک کیا، یہ بت توڑ دیے فتح مکہ کے موقع پر۔ اے اللہ کو ناراض نہ کرنا، یہاں بدکاریاں کے لیے نہ جانا، ورنہ خطرہ اس بات کا کہ وہیں مٹ جاؤ، شکلیں بدل جائے۔ جس طرح یہ جوڑا، اس کی شکلیں مٹ گئیں، بدل گئی۔ وہاں تو ایک عمل کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، پکڑ بھی ایسے ہے، وبال بھی ایسا ہے۔
اس لیے فرمایا حاجیو آداب والی حاضری چاہیے، مبارک حاضری چاہیے، اور وہ حاضری کیسی ہو؟ فلا رفاسا، شہوت رانی سے پاک ہو، خواہشات نفسانی سے پاک ہو، حلال محل اس پہ بھی پابندی، اپنی بیوی کے ساتھ سے بھی دور رہو، حالت احرام میں فلا رفاسا، رفس نہ کرو۔ اس کی عادت بن گئی تو جب حج کے سفر میں خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، اب جب یہ حاجی صاحب واپس آئے گا اور اللہ نے اس کا حج اگر قبول کیا ہے، اس کا حج اگر حج مبرور ہے، تو پوری زندگی یہ اپنی خواہشات کے گھوڑے کو لگام ڈال کے رکھے گا۔ خواہشات کا بے لگام گھوڑا ہے، اس کو لگام ڈال کے رکھے گا۔ اللہ نے دوسری شرط لگائی، ولا فسوقا، کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی گناہ کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ولا فسوقا، اللہ اکبر، نکرہ تحت النفی ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، کسی قسم کی اللہ کی کوئی نافرمانی اس حج کے سفر میں نہ کرنا۔ بعض لوگ جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اور بھئی تیرے حج کا کیا فائدہ، تو یہاں آ کر بھی نماز ادا نہیں کرتا۔ فجر کی نماز میں جی آنکھ نہیں کھلی، ظہر میں آنکھ نہیں کھلی، بعض لوگوں کی نمازیں مارکیٹوں میں گزر جاتی ہیں۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے، زیارتوں پہ جا رہے ہیں، اور بھائی زیارتوں پہ جانا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، جانا ہے تو رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن نمازوں کا تو خیال کرو۔ حرم کی نمازیں چھوڑ رہے ہو، دعوتیں اڑانے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ، یار دوست بلا لیتے ہیں، آؤ آج ہمارے پاس کھانا کھاؤ، کھانا کھانے گئے نماز گئی۔ بھئی ایسی دعوت کا کیا فائدہ کہ جس سے جماعت چلی جائے، حرم کی نماز چلی جائے۔ کوئی گناہ نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنی، ولا فسوقا، چوری نہیں کرنی۔ پاکستانیوں ہمارے سر شرم سے جھک جاتے، میری جتی کو چاہ گئے میں کہیں دی پاتی آیا، یہ بھی چوری ہے۔ وہ حرم اتنا بڑا ہے، رکھتے کہاں ہیں، ڈھونڈتے کہاں ہیں، کہ میری کوئی جتی چوری کر گیا ہے، لہٰذا میں کسی کے پہن کے آ گیا ہوں۔ یعنی اگر کوئی تیری جوتی چوری بھی کر گیا ہے تو اس بیچارے کے کیا قصور ہے جس کی تو جوتی پہن کے آئے؟ حرام ہے، تو حرم کا چور ہے۔ کسی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، اگر حرم میں کسی کا کوئی سامان گرا ہوا ہے، کوئی گھڑی گری ہوئی ہے، پرس گرا ہوا ہے، پیسے گرے ہوئے ہیں، کسی کا پاسپورٹ گرا ہوا ہے، تو وہی اٹھائے جو اس کے مالک کو تلاش کرے، ایسے مت اٹھاؤ، وہ بیچارہ پریشان ہوگا، پڑا رہے، چیز پڑی ہے تو واپس آ کر ڈھونڈ لے گا، اور اگر تم نے اٹھا کے جیب میں ڈال لی اور اس کے مالک کو تلاش نہ کیا تو وہ پریشان ہوگا۔ اس لیے فرمایا اس کا لقطہ وہی اٹھائے گا جس نے اعلان کرنا ہے، کہیں اس کے دماغ میں یہ نہ ہو کہ اللہ کے گھر میں مجھے تو چیز مل گئی اور جیب میں ڈال لے، یہ لقطہ حلال نہیں ہو جاتا۔ کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو تکلیف نہ دو، 5-10 ریال کی چپل کی خاطر اپنے اوپر جہنم کی آگ نہ خریدو۔ چوری چوری ہے، میرے نبی نے فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے چور قیامت کے دن چوری کا مال لے کر رب کے سامنے پیش ہوگا۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ،
کوئی گناہ نہیں کرنا حرم میں پورے حج کے سفر میں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے پیشہ بنا لیے بھیک مانگنا، حرام ہے۔ پاکستان سے کتنے جہاز بھر بھر کر لوگوں کے گئے، عورتوں کے گئے، اور وہاں بھیک مانگتی پھرتی ہیں، اپنے ملک کو بھی بدنام کرواتی ہیں، اور اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ساری دنیا وہاں رب سے مانگنے آتی ہے اور یہاں سے تم جا کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بغیر سخت ضرورت کے کسی کے آگے سوال کرتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی، کبھی اس کی پوری نہیں پڑے گی، کبھی اس کی پوری نہیں پڑے گی۔ ہوٹلوں میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں، سارا دن عبادت کر کے رات کو سونے لگے تو ڈرامے دیکھنے شروع کر دیے۔ ارے میاں وہاں ڈرامے دیکھنے گئے تھے، تم فلمیں دیکھنے گئے تھے؟ یہ تمہارا روحانی سفر ہے، تربیت کا سفر ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول کرو اور یہ ذہن لے کے جاؤ کہ مجھے واپس آنے تک کوئی گناہ نہیں کرنا، میرے رب نے مجھے گناہ سے روکا ہے، اور حج مبرور وہی ہوتا ہے جس میں کوئی فسق اور فجور نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ تیسری پابندی ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں لڑائی بھی کوئی نہیں کرنی، جھگڑا بھی کوئی نہیں کرنا، دنگا فساد بھی کوئی نہیں کرنا، الجھنا بھی نہیں، تکرار بھی کوئی نہیں کرنا، غصے کا اظہار بھی کوئی نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ غصے کو پی جاؤ، غصہ تو آئے گا، کوئی نیند کی کمی کی وجہ سے آتا ہے، کچھ بھوک سے آتا ہے، بابا خرچ کرنا وہاں جا کر، اچھا کھانا کھانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے سفر میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح ہے، جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، جس کا اللہ 700 گنا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ 700 گنا۔ یہ جو 10-11 لاکھ تم نے حج کا بھرا، اس کو 700 کے ساتھ ضرب دے دو، اللہ دیں گے تمہیں۔ وہاں تم کھانا اچھا، تاکہ جسم میں طاقت آئے، طواف کر سکو، احرام، تاکہ تم مناسک حج ٹھیک ادا کر سکو۔ اپنے کھانے پر بھی، اپنے اوپر لگانے پر بھی اللہ 700 گنا ثواب عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، غصے کو پینا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تجربہ ہے، یہاں سے جاتے ہیں تو بڑی خوشی خوشی، واپس آتے ہیں تو الگ الگ لڑ بڑ کر۔ نہ، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال کرو، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے تم نہ لڑائی کرو، تم صبر کرو، تم حوصلہ کرو، تم درگزر کرو، تم معاف کرو، تم درگزر کرو۔ یہ آداب والی حاضریاں ہیں۔ اس طرح حج پہ حاضری ہو، اس طرح اللہ کے گھر میں حاضری ہو، فقیروں کی طرح ہو، مسکینوں کی طرح ہو، مستانوں دیوانوں کی طرح ہو، اللہ کے طالب اور اللہ کے محب اور اللہ کے عاشقوں کی طرح ہو۔ اللہ کے راستے میں وہاں مال خرچ کرو، وہاں کے صدقے کا ثواب یہاں کے صدقے سے زیادہ ہے۔ احکام میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو علماء سے پوچھو میں کیا کروں، اگر دم آ گیا ہے تو دم دو۔ کئی حاجی ہم نے دیکھے مسئلے کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، علماء کی صحبت میسر نہیں ہوتی، دم لازم ہو گیا، مسئلہ پوچھا، بتایا گیا دم لازم ہے، قربانی کرو،
او بادشاہ اللہ بخشنا لائے چھوڑو صحیح چھوڑو، یعنی اللہ بولا بھالا ہے، تمہیں اپنے حق کا پتہ ہے، اللہ کو اپنے حق کا پتہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو بھائی نہ آتا تو حج پر اللہ سے ویسے بخشش کروا لیتا، جب تو حج پہ آیا ہے تو پھر حج کے احکام پورے کر، جب تو حج پہ آیا ہے تو اللہ کے احکام پورے کرنا۔ حج کا سفر تلاوت اور ذکر کا سفر ہے، وقت کے ضیاع کا سفر نہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، فارغ اوقات میں اللہ کا ذکر کرو۔ میرا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جیسے مشرکین مکہ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، تم اللہ کا ایسے ذکر کرو، اللہ کو ایسے یاد کرو۔ اپنی نمازیں قضا کریں، وہاں بہت فرصت ہوتی ہے۔ 40 دن جن لوگوں کا حج ہے ان کے پاس بڑا وقت ہوگا۔ دیکھو میری زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہوئیں، علماء سے طریقہ پوچھ کر اپنی نمازیں قضا کرو، نمازوں کی تکمیل کرو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرو، راستے بند نہ کرو۔ حضور نے فرمایا تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، اور راستہ بند کر دینا گناہ ہے۔ یہ راستے کی جو بندش ہے یہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، ہوٹل سے نکلے بجائے 4 قدم آگے مسجد میں چل کر جانے کے ہوٹل کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اوے اللہ کا بندہ کو خدا کا خوف کر، نماز ابھی آگے ہے، درمیان میں ساری جگہ خالی پڑی ہے، تو یہاں حج کر لیے آیا ہے، اللہ کو راضی کرنے آیا ہے، مسجد میں جا کے ادا کر۔ تو سڑک ناپاک سڑک پہ کھڑا ہے، اگر جگہ نہیں ملتی تو مجبوری ہے، جب جگہ آگے موجود ہے، رستے بلاک بند کر دیے، رستے پیچھے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، بسا اوقات خود رستے بند کرنے کی وجہ سے دوسروں کی موت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب کوئی مر گیا تو یہ قاتل ہے جو رستہ بند کر کے کھڑا ہے۔ سنجیدہ بنے، سمجھدار بنے۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے پہلے اگلی صفیں پوری کرو، اور یہاں 1-1 کلومیٹر کے بعد صف بنا لیتے ہیں، درمیان میں کئی فٹ جگہ خالی پڑی ہے، اور وہ بھی پلید جگہوں پر، ناپاک جگہوں پر، بدبو آ رہی ہے۔ اور پھر ایک بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، حج کے دنوں میں مرد و عورتوں کا اختلاط بڑھ جاتا ہے، عورتوں کی جگہیں الگ بنی ہوئی ہیں، عورتیں عورتوں کی جگہ میں نماز ادا کریں، مرد کی جگہوں میں نماز ادا کریں۔ لیکن بڑا افسوس ہے عورتیں گھس رہی ہیں مردوں کے اندر، کندھا مردوں کے ساتھ لگ رہا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے عورت کا مردوں کے بیچ میں کھڑا ہونا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام دونوں کا ایک ہے، ایک ہی نماز ہے، تحریمہ مشترک ہے، امام نے نیت دونوں کی ہوئی ہے، اگر عورت مرد کے دائیں کھڑی ہے، مرد کے بائیں کھڑی ہے، مرد کے آگے کھڑی ہے، اس مرد کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، مرد کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی مستورات کو سمجھاؤ، وہ نماز ادا کریں مستورات کی جگہ پر، اور آپ بھی اس جگہ سے ہٹ جائیں جہاں خاتون آپ کے آگے ہے، یا خاتون آپ کے دائیں ہے، یا خاتون آپ کے پیچھے ہے، اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ نمازیں اپنی خراب نہ کریں، طہارت کا خیال کریں، بیت الخلاء میں اپنے جسم کے ناپاک ہونے کا خیال کریں،
اپنے احرام کے ناپاک ہونے کا خیال کریں. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. اگر اس طرح حج کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس حاجی کو مبارک دو، یہ حاجی ایسا ہے جب یہ واپس آیا ہے تو ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے واپس آ رہا ہے، آج ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے. حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے. فرمایا ایسا حاجی جب واپس آ رہا ہے تو صافے ہو، اس سے مصافحہ کرو اور اس سے دعا کرواؤ اپنے حق میں، اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق حج نصیب فرمائے اور حج ہم سب کا حج مبرور فرمائے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان دنوں بڑے سنگین حالات ہیں. آئندہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں. یہ مودی اور اس کے ساتھ یہودی اور یہ ہنود اور اس کے ساتھ یہود افغانستان کو برباد کرنے کے بعد اب ان کی نظریں پاکستان پر ہے. دعا کرو اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے. اونچی آواز سے کہو اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرمائے. جو پاکستان کو بری آنکھ سے دیکھے اللہ اس کی آنکھ کو ختم فرما دے. جو ہاتھ پاکستان پہ اٹھے میرا اللہ اس ہاتھ کو شل کر دے، توڑ ڈالے. یہ بدنیت ہے، ان کی نیتیں خراب ہیں. یہ پاکستان پر خاص حملے کرنا چاہتے ہیں. یہ جنگ کے خواہاں ہیں. قرآن کہتا ہے یہ فسادی ہیں. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا. یہ آگ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے، اللہ جنگ کی آگ کو بجھاتے ہیں. یہ فساد چاہتے ہیں، یہ فسادی ہیں، فساد چاہتے ہیں. اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے تو پھر قوم میں وحدت کی ضرورت ہے. متحد رہو گے پھر ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے. اور پھر ہندوستان کو ناکوں چنے چبوانے ہیں. اور پھر میں اپنی فوج سے کہوں گا، حکومت سے کہوں گا، خاص طور پر حکومت سے کہوں گا بزدل نہ بنو. بزدل کے لیے جینا بھی گراں، مرنا بھی گراں. پھر ہمت مند بنو، بہادر بنو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جنگ کی خواہش نہ کرو. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. جنگ کی آرزو نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو. بابا جنگ جو ہے وہ تباہیاں لاتی ہے، بربادیاں لاتی ہے. اللہ سے عافیت مانگو، جنگ نہ مانگو. لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کر دے یا جنگ ضروری ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اگر جنگ کرنی پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، پھر آگے بڑھو. اگر جنگ ہوتی ہے تو میں حکومت سے کہتا ہوں پھر بزدل نہ بنو، پھر آگے بڑھو، اپنا کشمیر واپس لو. لینا چاہیے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے پھر اپنا کشمیر واپس لو. اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے تو پھر بزدل نہ بنو حکمرانوں. پھر امریکہ کی طرف نہ دیکھنا. خدا کی قسم یہ امریکی تمہارے دشمن ہیں، یہ برطانوی تمہارے دشمن ہیں، اور انہی کی شہ پر مودی کود رہا ہے. اس لیے تو قرآن نے کہا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کو یار نہ بناؤ جن پہ رب ناراض ہے. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو یار نہ بناؤ، یہ تمہارے یار نہیں غدار ہے، یہ تمہارے غدار ہیں. پھر ان امریکیوں کو نہ دیکھو، پھر ہمت کرو، قوم آپ کے ساتھ ہے، آگے بڑھو. جوناگڑھ ہمارا تھا وہ واپس لو، پھر جوناگڑھ واپس لو، پھر اپنا پورا کشمیر واپس لو، پھر اپنے مقبوضہ علاقے واپس لو. اور پھر ڈرو نہیں.
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم تو وہ ہیں مر جائیں تو شہید ہیں، زندہ رہ جائیں تو غازی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ہم تو جیتے ہی مرنے کے لیے ہیں، ہم تو جیتے ہی مرنے کے لیے ہیں۔ اس سے اچھی موت اور کیا ہے جو اسلام کے دفاع کے لیے اور ایک اسلامی ملک کی دفاع کے لیے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہندوستانی جارحیت کو ناکام فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني